حضرت ابراہیم نے بت ہی نہیں توڑے بلکہ پوری دنیا کو توحید کی دعوت دی۔ ایمان، آزمائش اور صبر کی اس کہانی کے اگلے حصے میں آپ جانیں گے ایک سنسان صحرا کس طرح مقدس ترین شہر میں بدل گیا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش صرف خوشی نہیں بلکہ شروعات تھی ایک عظیم آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ نے محبت سے بڑھ کر ایمان کو چن لیا۔ زمزم کا پانی صرف ایک چشمہ نہیں، اللہ پر توکل کی نشانی ہے۔ دنیا کے سب سے مقدس گھر کی تعمیر ایک ایسے خاندان کے ہاتھوں جس نے ہر آزمائش میں صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اس کے اگلے حصے کی طرف۔ چیپٹر 7، آزمائش سے انعام تک۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر جا پہنچے۔ جب آپ کے پہنچنے کی خبر مصر کے بادشاہ کو ہوئی کہ ایک آدمی ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت موجود ہے، بادشاہ جو کہ بری نیت کا مالک تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی اس عورت کو میرے پاس لاؤ، اور اگر وہ شخص اس کا شوہر ہے تو اس کو قتل کر ڈالو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں تمہارے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، تو اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بہن بھائی ہوئے۔ اگر بادشاہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا، تم تو بہت خوبصورت ہو، جتنا میں نے سنا تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ بادشاہ نے بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ جیسے ہی بادشاہ کا ہاتھ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ وہیں جم گیا اور جلنے لگا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی کیا، اس کا ہاتھ جلنے لگا اور جم گیا۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھانا شروع کیا، وہ زمین پر گر گیا۔ وہ گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو۔ تم اپنے اللہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر وہ سارہ علیہ السلام سے دور چلا گیا۔ سارہ علیہ السلام جب بادشاہ کے محل سے باہر آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی آپ ان کے پاس پہنچیں تو پوچھنے لگے، اے سارہ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان تھے تو سارہ علیہ السلام بولیں، اے ابراہیم، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ساتھ میں ہمیں انعام سے بھی نوازا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ ہماری خدمت کے لیے ہمارے ساتھ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، بے شک تو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس چلے جائیں گے اور یہاں نہیں رہیں گے۔ اس طرح وہ چھوٹا سا قافلہ جس میں سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام موجود تھیں، وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ چیپٹر 8، پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔
آپ کا کوئی بچہ نہیں تھا، آپ بے اولاد تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اے ابراہیم، میں بانجھ ہوں، کیوں نہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں اور اللہ آپ کو اولاد سے نواز دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل عطا کیے، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہی تھی۔ اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، ان کو مکہ کے ویرانے صحرا میں چھوڑ آؤ۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ ایک بوڑھے باپ کا اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو اکیلے چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تو کوئی نہیں، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ایسا ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے وہاں سے واپس چل دیے۔ اے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں پھلوں سے رزق عطا کر۔ انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور اللہ کا حکم پورا کر کے وہاں سے چل دیے۔ اگر رب کو یہی منظور ہے، اس کا یہی فیصلہ ہے، تو ہمیں وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور کچھ ہی دن کے بعد خوراک اور پانی بالکل ختم ہو گیا۔ چیپٹر 9، صبر ہاجرہ اور زمزم کا معجزہ۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، ہاجرہ کا دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ بولیں، اے میرے لال، میں تجھے بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ان کو اکیلا چھوڑ کر دوڑیں۔ وہ پہلے صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، شاید پانی یا خوراک مل جائے، اور جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، یا اللہ ہمت دے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو مروہ کی پہاڑی کی طرف پہنچی۔ اسی کشمکش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کے یہ چکر، یہ ادا بہت پسند آئی کہ انہوں نے ان کی اس عمل کو حج کا رکن بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی آواز آنی بند ہو گئی، کیا کوئی مدد ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا تو پانی جاری ہو گیا۔ جب ہاجرہ علیہ السلام وہاں پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ اسماعیل کے پیروں کے پاس پانی پھوٹ نکلا ہے۔ پانی اتنا تیز تھا کہ وہ بولیں، بے اختیار بولیں، زم زم، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ چیپٹر 10، مکہ کی آباد کاری۔ پانی کی تلاش میں یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں پہنچا۔ پرندے صرف وہیں منڈلاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ صحیح کہا جناب، وہاں پانی ہے اور ایک عورت اور بچہ بھی ہے۔ قبیلے والے بولے، کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں گی؟ ہاں، ہاجرہ علیہ السلام بولی، لیکن اس پانی پر حق صرف میرا ہوگا، تمہیں اس پانی پر کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ اور یوں وہاں رہائش شروع ہو گئی۔ اس زمین پر آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ، اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ چیپٹر 11، محبت کا امتحان۔ اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو رہے تھے۔
ایک دن وہ اپنے خیمے میں ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک دستک ہوئی۔ میں آ سکتا ہوں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بولی۔ بسم اللہ، اسماعیل علیہ السلام جائیے، آپ کے بابا جان آئے ہیں۔ یوں ابراہیم علیہ السلام بھی مکہ میں اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ آباد ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل سکون اور اطمینان سے بھر گیا۔ بڑھاپے کے سہارے اسماعیل علیہ السلام اب ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کو ابھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی۔ اللہ کا خلیل ہونا کوئی عام بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ جب لگاتار 3 دن تک وہ یہ خواب دیکھتے رہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی اور بولے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری دیکھیے، یہ وہ بیٹا تھا جس کی پرورش زمزم کے پانی سے ہوئی تھی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف، پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے قربانی کے لیے۔ جب وہ مینا کی طرف بڑھے جا رہے تھے تو شیطان راستے میں آیا۔ کیا ایک خواب کے پیچھے جوان بیٹے کو مارے گا؟ صرف ایک خواب؟ اے ابراہیم، واپس چلا جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام شیطان کے کسی بہکاوے کا شکار نہ ہوئے۔ انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اللہ اکبر پڑھ کے شیطان کی طرف ماری، اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور اللہ نے اپنے خلیل کے اس عمل کو رمی جمرات حج کا رکن بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، مجھے کس کے باندھ دیجیے گا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور میرے ہاتھ اور پیر بھی باندھ دیجیے گا تاکہ میں مزاحمت نہ کر سکوں، اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری اٹھائی اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ دی اور بولے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے پوری طاقت سے چھری چلانا شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے، اور چھری کے نیچے ایک دمبا تھا جو جنت سے آیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اسماعیل کی جگہ بدل دیا تھا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی بن گیا۔ آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ ہم محسنوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا تقوی اور ایثار چاہیے تھا۔ آج ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو اسی عظیم باپ اور بیٹے کی وفاداری کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ چیپٹر 12، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام کے خیمے میں 3 مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا۔ آپ کہتے، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ وہ انسانی شکل میں 3 فرشتے تھے۔ وہ بولے، گھبراؤ نہیں ابراہیم، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم صرف تمہیں ایک علم والے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ان کی بیوی جو پیچھے کھڑی تھی ایک دم بولی،
ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا سارہ علیہ السلام نے کہا۔ فرشتہ بولا، کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ وہ جسے چاہے جب چاہے اپنی نعمت عطا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ بولا، اللہ کی خاص رحمت ہو تم پر اے اہل بیت۔ چیپٹر 13 اللہ کے گھر کی تعمیر۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ تشریف لے آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسماعیل علیہ السلام اب بھرپور جوان ہو چکے تھے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ پورا کریں، لیکن کیا تم میرا ساتھ دو گے، میری مدد کرو گے؟ جی ابا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ میرے بیٹے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ پر اس کے گھر کی تعمیر کروں جو دنیا کا پہلا گھر ہوگا۔ باپ اور بیٹے نے محنت شروع کی۔ باپ اور بیٹے دونوں مل کر کعبہ کی دیواریں اٹھانے لگے۔ یہ صرف اینٹ اور گارے کا کام نہیں تھا، یہ روحانیت کی معراج تھی۔ جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ان کی زبان پر دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ مکہ کی جھلستی دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی جوانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھوں پر بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھوں سے چنتے۔ یہ گھر صرف پتھروں سے نہیں بلکہ ان دو پیغمبروں کی بے انتہا صبر سے بن رہا تھا۔ بیٹا، دیواریں اب بہت اونچی ہو گئیں۔ بیٹا، ابو، میں ایک بڑا پتھر ڈھونڈ کے لاتا ہوں، آپ اس پر کھڑے ہو کر کام کرنا، میں آپ کو نیچے سے پتھر پکڑاؤں گا اور آپ چنتے رہنا۔ بیٹا، ایک خوبصورت سا پتھر ڈھونڈ کر لانا، میں اسے کعبہ کے ایک کونے میں لگاؤں گا تاکہ طواف شروع کرنے کی ایک نشانی رہ جائے۔ ابو، میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ جزاک اللہ میرے بیٹے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے خلیل جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بولے، یہ پتھر اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اس کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیجئے۔ روایت میں آتا ہے یہ پتھر یعنی حجر اسود شروع میں سفید رنگ کا تھا، مگر ابن آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ آج بھی لوگ طواف کے دوران اس پتھر کو بوسہ لیتے ہیں۔ اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اے میرے رب، ان میں ایک ایسا پیغمبر بھیج جو انہی سے ہو اور ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ یہ دعا ہزاروں سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں قبول ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا، ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، مگر میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، تمہارا کام صرف پکارنا ہے اور میرا کام اسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی ابو قبیس پر چڑھ کے آواز لگاتے رہے، اے لوگو، کعبہ کی طرف آؤ، حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ آواز روحوں تک پہنچائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو مکہ جاتا ہے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں توحید کے اس شعر نے وفات پائی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آنے والی ایک خوبصورت کہانی کے لیے انتظار کریں۔